بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اچھی خبر ہے، بلکہ بہت اچھی خبر ہے۔ یہ خبر پاکستان کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، کسی بھی عام آدمی کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ حکومت نے ایک کامیابی حاصل کی ہے۔ حکومت کی مذاکراتی ٹیم اور جو نجی بجلی گھر ہیں، جنہیں ہم IPPs کہتے ہیں، یہ اسٹینڈ کرتا ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے لیے، ان کے درمیان مذاکرات مکمل ہو گئے۔ اب ایک تفصیل ہے، وہ آپ کے سامنے پہلے بھی آ چکی ہے، میں اس کو دوبارہ آپ کے لیے تازہ کروں گا۔ جو وزیر اعظم نے اگست 2019 میں ایک فائنڈنگز کے لیے کمیٹی بنائی تھی SCCP کے سابق چیئرمین کی سربراہی میں، وہ میں آگے جا کے دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس وقت جو اچھی خبر ہے، پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ مذاکرات مکمل ہو گئے اور ان مذاکرات میں MOUs جو ہیں وہ سائن ہو گئے۔ تقریباً 32 MOUs جو ہیں وہ سائن ہوئے ہیں حکومت اور مذاکراتی کمیٹی جو IPPs کی تھی اس کے درمیان۔ اب اس مہینے کی 31 تاریخ کو اس کی فائنل رپورٹ وزیر اعظم صاحب کو پیش کر دی جائے گی، عمران خان صاحب کو۔ کابینہ سے منظوری لے لی جائے گی اور کابینہ سے منظوری لینے کے بعد پھر ان انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز سے نئے معاہدے کیے جائیں گے۔ انہوں نے جیسے لوٹا ہے، ماضی کی حکومت نے جیسے لوٹا ہے، حکمرانوں نے جیسے لوٹا ہے، اس کا تدارک کیا جائے گا۔ اس میں یہ حکومت سے مزید پیسے بٹورنے کے چکر میں تھے اور حکومت نے ان کی چوری پکڑ کے ان کی جیب سے اب ایک عام آدمی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کیا ہے۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ ان معاہدوں کے نتیجے میں جو اب ہوں گے کابینہ سے منظوری کے بعد، اگلے 7 سے 10 سالوں میں پاکستان کو تقریباً 680 سے 700 ارب روپے تک کی بچت ہو سکتی ہے۔ یہ جو حکومت پاکستان کی جانب سے مذاکرات ہیں، اس میں بابر یعقوب فتح محمد صاحب یہ حکومتی ٹیم کی سربراہی کر رہے تھے، اور جو نجی بجلی گھر ہیں ان کی مذاکراتی ٹیم دوسری جانب تھی۔ 80 اجلاس ہوئے ہیں 10 ہفتوں میں ان کے، یعنی وہ جو لوگ لوٹ رہے تھے انہوں نے بڑا زور لگایا۔ انہوں نے بیرون ملک حکومتوں سے بھی ان میں سے بعض لوگوں نے بات کی، یہاں پر ان میں بڑے طاقتور لوگ موجود تھے، تو ان سب نے بڑا زور لگایا۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ خوشخبری ابھی کچھ دن پہلے دے دی تھی کہ بجلی سستی کریں گے، اس مسئلے کو حل کریں گے، تو حکومت ڈٹ گئی اور اب جو ہے نتیجہ خیز ان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ ہماری جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے حوالے سے جو پاور پالیسیز ہیں، ایک آئی تھی 1994 میں، پھر 2002 میں، پھر اس کے بعد 2006 میں یہ پاور پالیسیز آئیں۔ پچھلی حکومت نے کچھ معاہدے کیے ہیں۔ وزارت توانائی کے ذرائع کے مطابق اب حکومت کو آئندہ 7 سے 10 برسوں میں سب سے پہلے 675 ارب روپے کی بچت ہوگی، اور دوسرا یہ جو حکومت کی ملکیت میں گیس کے ذخائر ہیں، کوئلے کے ذخائر ہیں، ان سے جو بجلی بنتی ہے، اگر ان معاہدوں کو ان پر بھی لاگو کر دیا جائے تو حکومت کو تقریباً اگلے 20 سے 25 برسوں کے دوران 5000 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ اب اس میں ہو کیا رہا ہے، ایک اور چیز جو بہت اہم ہے کہ یہ جو میوچولی MOUs سائن ہوئے، ان میں ماضی میں ان IPPs کو زائد ادائیگیاں کی گئیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں ابھی اس کی فائنڈنگز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن ماضی میں ان کو جو زائد ادائیگیاں کی گئیں وہ نیپرا ان سے وصول کرے گا۔ ان مذاکرات میں یہ بھی طے ہوا ہے کہ ان نجی بجلی گھروں کا جو منافع ہے وہ مقامی سرمایہ کاروں کو، جو ہمارے سرمایہ کار ہیں، ان میں کچھ باہر کے بھی ہیں، ان کو ڈالر کی بجائے روپے میں ادا کیا جائے گا۔ پہلے کیا ہو رہا تھا کہ ان کو یہ پیسے ڈالر میں ادا کیے جاتے تھے، ڈی ویلیویشن ہو، کچھ ہو، مزید بوجھ پڑے گا، تو ان کو روپے میں قیمتیں ادا کی جائیں گی، اور اس سے ان کے منافع کی شرح جو ہے وہ 15 سے کم ہو کر 12% پر آ جائے گی۔ اور ان کی جو پیداواری صلاحیت ہے اسے جانچنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا، ٹیکنیکل ہیٹ ٹیسٹ، وہ کیا جائے گا، اور بجلی گھروں کو ادائیگیاں جو ہیں وہ صلاحیت کی بجائے خریدی گئی بجلی پر کی جائیں گی۔ یہ میں نے ایک صاحب ہیں، یہ وابڈا کے سابق چیئرمین رہ چکے ہیں، کچھ دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مجھے سمجھائیے یہ کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے ایسا ہے کہ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی گلی میں 20 گھر ہیں، ان 20 گھروں میں ہر گھر کی کیپیسٹی ہوگی کہ وہ 10 روٹیاں کھا لیں، تو ان 20 گھروں کی ضرورت ہے 200 روٹیاں۔ گلی کے باہر ایک تندور والے کو آپ بلائیں اور کہیں جی پلانٹ لگائیں، ہماری گلی کو روٹیاں بیچ دیں آپ، تو پلانٹ والا کہے جناب پلانٹ آتا ہے اتنا بڑا اتنا بڑا، میرے پاس تو پلانٹ یہی ہے،
اس پلانٹ پہ بنیں گی روزانہ 1000 روٹیاں. تو اب آپ کی بھلے ضرورت 200 روٹیاں، میرا تو پلانٹ ہی 1000 روٹیوں کا، یہ چلے گا تو اس پر میرے اخراجات ہوں گے، میری مین پاور لگے گی، تو مجھے تو آپ 200 خریدیں یا 100 خریدیں یا 300 خریدیں، مجھے آپ 1000 روٹیوں کے پیسے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بات یہ کی کہ جی آپ ہمیں ہماری پیداواری صلاحیت کے حساب سے پیسے دیں گے، آپ کتنی بجلی خرید رہے ہیں یہ ہمارا درد سر نہیں ہے، اور ان سے معاہدے ہوئے ہیں. اب جو بجلی کی خریداری کی جو مارکیٹ ہے اس کے مطابق قیمت ادا کی جائے گی، اور ادائیگیوں کا طریقہ کار بھی وضع کیا جائے گا. پہلے ادائیگیوں کے طریقہ کار کو وضع نہ کرنے کی وجہ سے بھی ان کو اضافی رقم جو ہے وہ دی جا رہی تھی. آئندہ پیٹرول کا غلط استعمال نہ ہو، حکومت نے اس میں ایک اور کامیابی حاصل کی ہے، اس کا بھی طریقہ کار وضع کر لیا گیا ہے، اور ان کو جو تاخیر سے ادائیگی کی جاتی ہے تو 2 ماہ کے لیے سود کی شرح وہ بھی رکھی گئی تھی 4.5%، اسے بھی کم کیا جا رہا ہے اور وہ 2.5% ہو جائے گی. اس کا بھی فائدہ ہوگا. اگر ان نجی بجلی گھروں کی طرف سے مستقبل میں کسی قسم کی ٹیکس چوری ہو، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ان کی جو مذاکرات کرنے والے آتے تھے، آپ نے کہا اخبار میں اشتہار آتا ہے آر پرنسپل کلائنٹ نیڈز دس فلانا، تو ان کے جو ہے بڑے ہیوی قسم کے لائرز اور ان کی جانب سے مذاکرات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ کنسلٹنسی کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں. یہ جو ہے منہ کے مجاہد ہوتے ہیں سارے، اور اپنے بولنے کا کھاتے ہیں، اور یہ جو ہے ان بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کی طرف سے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں جی ہمارا سرمایہ کار کی فطرت ہے، وہ تو ڈرپوک ہوتا ہے، آپ اسے ڈرائیں گے، آپ اسے تحقیقات سے، قانون سے، ان چیزوں سے ڈرائیں گے، پیسہ روک کے بیٹھ جائے گا، وہ سب کام رک جائے گا. اور جی دیکھیں بار بار آ جاتے ہیں، کبھی نیب والے آ جاتے ہیں، کبھی اس ادارے کے لوگ آ جاتے ہیں، کبھی FBR والے آ جاتے ہیں حساب کتاب کرنے، تو سرمایہ کار تو ڈر جاتا ہے. تو یہ کسی بھی قسم کی تحقیقات سے مبرہ تھے. اب ٹیکس چوری کے معاملے پر تحقیقات کی قدغن نہیں ہوں گی، یہ بھی ان سے طے کر لیا گیا ہے. یہ پہلے اس سلسلے میں بھی بھاگ جاتے تھے، اور اس ٹیم کا جو مینڈیٹ تھا یہ مذاکرات کرنا تھا. یہ مذاکرات ہو چکے، یہ چیزیں طے ہو چکی، اب اس کا فائدہ ہوگا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے ہوا کیا تھا. یہ جو ڈاکے ڈالے گئے، ان ڈاکوں میں کیا ہوا ہے، یہ چیزیں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں لیکن دوبارہ آپ کو بتاتے ہیں. 1994 کی پاور پالیسی میں 17 IPPs انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز سے 51 ارب روپے کے معاہدے ہوئے. 51 ارب .08%، کچھ .08 ارب روپے ان کی رقم تھی. 415 ارب روپے کا انہوں نے منافع کمایا، اور 310 ارب روپے کا انہوں نے ڈیویڈنڈ کمایا. 2002 میں جنرل مشرف کے دنوں میں ان لوگوں کو مزید مراد دی گئی، کیونکہ یہ مل بانٹ کے کھاتے ہیں سب کے ساتھ. اچھا، ان کو پھر ڈالر میں جو ادائیگی ہوتی ہے، یعنی اگر پروڈیوسر جو ہے وہ مقامی ہے یا پروڈیوسر بین الاقوامی ہے، ادائیگی ڈالر میں ہوگی، یہ بھی انہوں نے لکھوا لیا تھا. تو اس سے ان کا منافع 17 سے بڑھ کر 27% ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں صلاحیت پر، آپ ہم سے کتنی بجلی خرید رہے ہیں، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، اس پر نہیں صلاحیت پر دیں گے، تو 60% کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ بھی ان کو دیے جائیں گے خرید گئی بجلی کے علاوہ. یہ بھی طے ہو گیا ان سے. تو 50 سے 70 ارب روپے کا منافع انہوں نے کیپیسٹی چارجز کی وجہ سے کر لیا. ہماری بجلی ہوتی گئی مہنگی، اور اس مہنگی بجلی کے نتیجے میں مرزا اختیار بیگ صاحب جو ہیں سیاستدان ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے نامی گرامی آدمی ہیں. تو مرزا اختیار بیگ صاحب نے یہ ایک جگہ لکھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو 1994 والی پاور پالیسی تھی، اس میں جو مذاکراتی کمیٹی بنائی، اس میں یہ بھی شامل تھے. تو یہ لکھتے ہیں کہ ہماری جو ہے بجلی مہنگی ہوتی چلی گئی. میاں نواز شریف کے دنوں میں تو اور جو ونڈ پاور کے منصوبے لگائے گئے، سولر کے لگائے گئے، اس میں وہی گنتی کے لوگ ہیں اور یہ مال بٹوڑتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں. تو ہماری بجلی ہوتی گئی مہنگی، اور بجلی مہنگی ہونے سے ہماری اسپورٹس گڈز، ہماری سرجیکل گڈز، ہماری ٹیکسٹائل کی گڈز، تمام گڈز جو ہیں وہ ہماری ان کی قیمت بڑھ گئی. جب ان کی کاسٹ بڑھ گئی تو بین الاقوامی مارکیٹ میں ہم مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے، اور دوسرا جو اپنا مال بیچ کے چلا جاتا تھا، ہم اپنا مہنگا مال لے کے بیٹھے رہتے تھے. وزیر اعظم عمران خان نے 17 اگست 2019 کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سابق چیئرمین ہیں محمد علی صاحب، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی. پھر اس کمیٹی نے اپنی کچھ فائنڈنگز جو ہیں وہ دیں. کمیٹی نے بتایا کہ یہ جو 900 ارب روپے کی رقم ہے، یہ کیپیسٹی چارجز کے چکر میں یہ لوگ اپنی جیب میں ڈال چکے ہیں.
ڈالر کی وجہ سے جو ادائیگیاں ہو رہی ہیں اس میں انہوں نے گزشتہ کچھ برسوں میں 4700 ارب روپے یہ انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈالے ہیں. اوور انوائسنگ اس میں 955 ارب روپے ان کی جیبوں میں گئے. اور پھر انکم ٹیکس چھوٹ، چونکہ ان سے کوئی جو معاہدے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھوا لی تھی اپنی مرضی کی، تو انکم ٹیکس چھوٹ کے چکر میں بھی 200 ارب روپے کا ایف بی آر نے نقصان اٹھایا. وہ جو صدر عارف الوی صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ جو آئی پی پیز کا ڈاکہ ہے، اس کی جو فائنڈنگ ہے، یہ فائنڈنگز تو بتا رہی ہیں کہ ملک کا گینگ ریپ کیا گیا. اس پر عارف الوی صاحب کا بڑا مذاق اڑا. یہ آپ دیکھیے، میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں، یہ کچھ لوگ ہیں جن کو ہمارے ماضی کے حکمرانوں سے ایک بلا وجہ کا عشق ہے، بلکہ اس کو بلا وجہ کا بھی نہیں کہنا، اس کی وجہ ہے. یہ لوگ آ جائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ملک کیسے لوٹا گیا ہے، کتنا بری طرح سے ملک کو انہوں نے لوٹا ہے، اپنی جیبیں بھری ہیں. اس لوٹنے پہ اگر کسی شخص نے کہا جی ملک کا گینگ ریپ ہوا ہے، تو کہیں گے یہ صدر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، اس کی زبان دیکھو، یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. یہ لوگ یہ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کو ان لوگوں نے کس بے دردی سے لوٹا ہے، کس بے شرمی سے لوٹا ہے. یہ عوام کا پیسہ تھا، ان کے باپ کا پیسہ نہیں تھا. لیکن یہ لوگ آ جائیں گے، یار دیکھو اس کی زبان دیکھو، یہ اربوں روپے، ہزاروں ارب روپے لوٹ کر لے گئے، اور اس پر یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی زبان دیکھیے. اسی لیے میں جب بات کرتا ہوں آپ سے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک صحافیوں کا ہمارے ہاں ٹولہ ہے، ہمارے ہاں پالیسی سازوں کا ایک ٹولہ ہے، اور سیاستدانوں کا ایک ٹولہ ہے. انہوں نے صرف ایک کام کیا ہے، وہ کام جو روز محشر جب جہنم میں گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا نا آگ میں، اور اس آگ سے، ان کے ڈالنے سے آگ مزید بھڑکے گی، تو جہنم پکارے گا حل من مزید، اور ڈالو. تو یہ جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو، یہ سیاستدانوں کا ٹولہ ہو، صحافیوں کا ٹولہ ہو، پالیسی سازوں کا ٹولہ ہو، یہ تجزیہ کاروں کا ٹولہ ہو، یہ وہ ٹولہ ہے جو جہنم کی طرح کہتا ہے حل من مزید، حل من مزید. تو یہ جو ہے وہ انشاءاللہ ان کی جو بھوک ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن یہ اب ایک اچھی پیش رفت ہے، یہ ایک اچھی کامیابی ہے، اور اس اچھی کامیابی کے ثمرات جلد ہم تک پہنچیں. آمین. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.